بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتا ہوں خاک پہ اکثر، کیونکہ مجھے میری اوقات اچھی لگتی ہے۔ آئیے ناظرین، اس حکمت کی بات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک واقعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ عالی مقام ہیں کہ جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ یہی سبب ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسلامی سلسلوں کے سرخیل کا درجہ رکھتے ہیں، اور روحانی سلسلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے ہیں۔ محققین لکھتے ہیں کہ ان کی رگوں میں روحانیت کا خون بہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے نہایت منکسر المزاج تھے۔ ان میں اعلیٰ درجے کی عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی۔ ان میں تکبر بالکل نہیں تھا، حتیٰ کہ کتے کو بھی وہ خود سے بہتر سمجھتے تھے۔ جب بھی انہیں کہیں کوئی کتا نظر آتا تو دعا فرماتے، اللہ پاک تو اس کتے کے طفیل مجھے قبولیت عطا فرما دے، یہ تو بے زبان ہے، اس کے کیا گناہ ہیں، جبکہ میں ایک انسان ہوں اور میرے گناہ تو پھر گناہ ہیں، تو لہٰذا تو میری مغفرت فرمانا۔ اسی طرح ایک بار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت بلا شبہ آپ بے حد سادہ لوگ ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک کتے کو بھی خود سے بہتر سمجھتے ہیں؟ فرمانے لگے، کل اگر روز قیامت میری بخشش ہو گئی تو میں اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھوں گا، اور اگر میری نجات نہ ہوئی، اگر میری بخشش نہ ہوئی اور کسی امر میں پکڑ ہو گئی تو کتا مجھ سے ہزاروں دفعہ بہتر ہے، اور اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں تو بے زبان کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا اور ہماری پرستش ہوگی۔ یہی ان کی انکساری کا عالم تھا۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اس قدر عجز و انکساری آپ میں کس طرح پیدا ہو گئی؟ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ اس قدر عاجز ہیں، جبکہ آپ تو امام التابیر ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنانا شروع کیا، فرمانے لگے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بار میں اپنے گھر سے نکلا اور دریائے دجلہ کی جانب چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر و اذکار کروں گا، کیونکہ اولیاء کی یہ بھی عادتیں شریفہ ہوتی ہیں کہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں پر بیٹھ کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ کھلی فضاؤں میں جب لا الہ الا اللہ کے نعرے لگتے ہیں اور یہ کلمہ جب بھی فضا میں گونجتا ہے تو اس کی چاشنی الگ ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رواں دریا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک یہ بھی ذاکر بیٹھا ہے اور دوسرا ذکر کرتے بہہ رہا ہے، تو ذاکر ملتے ہیں تو ذکر کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ بس یہ بھی ایک مزاج ہے بزرگوں کا۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے پر ایک حبشی شخص بیٹھا ہے، اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہے، اور ساتھ ہی شراب کی بوتل اور گلاس پڑے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا، یا اللہ، کیا یہ شخص بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو کھلا گناہ کر رہا ہے۔ ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے، شراب کی بوتل ہے، گلاس بھی پڑے ہیں، اور خود بھی وہیں پڑا ہے، تو یا اللہ، کیا یہ شخص مجھ سے بہتر ہے؟ دل میں یہ خیال آیا۔ ابھی آپ نے اتنی بات سوچی تھی کہ دریا میں سے ایک کشتی کا گزر ہو رہا تھا، اس میں 7 آدمی سوار تھے۔ کشتی کنارے کی طرف آ رہی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہی کشتی کنارے کی طرف آئی وہ ایک دم الٹ گئی، اور سارے کے سارے مسافر دریا میں ڈوبنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حبشی آدمی اٹھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ڈوبنے والے 7 میں سے 6 کو زندہ بچا کر نکال لیا۔ جب اس نے ان 6 کو بچا لیا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگا،
تم کم از کم 7ویں آدمی کو بچا سکتے تھے، بس یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہو۔ اس نے یہ بات کہی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر وہ حبشی کہنے لگا، اصل میں تو میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تو اتنا بڑا امام بنا ہوا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری باطنی آنکھ کھلی ہے یا پھر نہیں، لیکن مجھے پتا چلا کہ تیری باطنی آنکھ کھلی نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھے دیکھ کر فوراً جو اندازہ قائم کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے جو تو نے سوچا وہ تیرے باطن کی نشاندہی نہیں تھی، بلکہ تو نے میرے ظاہر سے اندازہ لگا لیا۔ حالانکہ وہ عورت جو میرے قریب بیٹھی ہے وہ میری ماں ہے، اور وہ شراب کی بوتل ان گلاسوں میں ہم نے پانی بھر کر رکھا ہے پینے کے لیے۔ میں نے یہ سب تیری باطنی آنکھ آزمانے کے لیے یہ سب نظارہ کروایا تھا، اور تو یہ سب دیکھ کر فوراً اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھنے لگا۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سوچا یہ کوئی غیبی آدمی ہے جو انہوں نے یہاں اس طریقے سے میری آزمائش کر لی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں فوراً ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں غلط تصور کیا، اور خدا کے لیے جس طرح آپ نے ان 6 آدمیوں کو بچا لیا، آپ مجھے بھی تکبر سے بچا لیں، کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے میں نے خود کو آپ سے بہتر سمجھا، جبکہ حقیقت کچھ اور نکلی۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے تکبر سے پاک کر دے اور میری باطنی آنکھ کھول دے۔ یہ سن کر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، یا اللہ ان کو بصیرت کی آنکھ عطا فرما دے، یعنی ان کے تکبر کو دور کر دے۔ بس جیسے ہی انہوں نے دعا فرمائی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ پاک نے میرے دل کو جھکا دیا اور میرے اندر سے تکبر کو دور فرما کر میری عاجزی اور انکساری والا مجھے بنا دیا۔ اس واقعے میں گہری حکمت یہ ہے، ایک تو ہمیں انکساری سے رہنا چاہیے، کیونکہ آج کا انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور بے سبب دوسروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے فرمایا تھا کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ محترم عزیز دوستو، انسان کی اوقات مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ مٹی میں ملا دے گا۔ بس اللہ جس کو چاہے اس مٹی میں سے اس کو سونا بنا دے، کسی کو ہیرا بنا دے، یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اور دوسرا میرے محترم عزیز دوستو، تکبر وہ گناہ ہے، تکبر وہ زہر ہے جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، جس نے فرشتوں کے سردار کو ملعون کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، جتنی چاہے نمازیں انسان ادا کر لے، جتنی چاہے نیکیاں کر لے، جتنے چاہے اچھے اعمال کر لے، اگر اس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس انسان کے دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی تکبر ہوگا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہے، تکبر ابلیس کی صفت ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا اور عرش سے فرش پر آ گرا اور قیامت تک لعنتی قرار دے دیا گیا۔ تکبر کرتا کیا ہے؟ تکبر آپ کے دل کے اندر سے رحم کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں، آپ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ محترم عزیز دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے ایسے سینکڑوں مثالیں ہوں گی کہ جو لوگ کچھ نہیں تھے، لیکن جب ان کو عہدہ ملا، جب ان کو تھوڑا سا پیسہ ملا تو ان کے اندر تکبر آ گیا۔ وہی لوگ جو کبھی آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آپ کے ساتھ غم دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو کوئی مقام ملا، جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آ گیا، جیسے ہی ان کو کوئی رتبہ ملا، ان کے اندر تکبر آ گیا اور انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ آپ کے دوستوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے محلے میں ہوں گے، آپ کے معاشرے میں ہوں گے، اور آپ کے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کبھی کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی ان کو کوئی مقام ملا، پیسہ ملا،
کوئی رتبہ ملا، ان کے اندر تکبر آ گیا، اور تکبر انسان کو فنا کر دیتا ہے، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور انسان کو سمجھ تب آتی ہے جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسونِ وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔